مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار صدر ناندیڑ مجلس اتحاد المسلمین جناب معین صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مجلسی رفقا اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، عزیزان ملت، 14 تاریخ کے دن ناندیڑ کی بلدیہ کے انتخابات کا دن ہے اور مجلس اتحاد المسلمین نے ناندیڑ کے اس انتخابات میں مختلف وارڈ سے اپنے امیدواروں کو پیش کیا، اور یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین یہ کہہ رہی ہے کہ اس انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوگی تو مجلس اتحاد المسلمین ان وارڈز میں جہاں پر آج ناندیڑ کے رہنے والے لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، ان تمام بنیادی سہولتوں کو فراہم کیا جائے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سکھ برادری کے لوگوں کے جشن کے سلسلے میں مرکزی حکومت نے ناندیڑ کو 2000 کروڑ کا پیکیج دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2000 کروڑ کا جو پیکیج دیا گیا ناندیڑ کے ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ آخر وہ پیسے کہاں پر گئے؟ اتنی بڑی رقم، اس سے ایک نیا ناندیڑ کو تعمیر کیا جا سکتا تھا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رقم ترقیاتی کاموں میں استعمال نہیں ہوئی، بلکہ رقم استعمال ہوئی تو برسر اقتدار جماعت کے اراکین کے گھروں کی تعمیر میں استعمال ہوئی۔ یہ رقم جو 2000 کروڑ مرکزی حکومت نے دی تو اس کثیر رقم کے ذریعے ہمارے وارڈز میں نہ مہریاں ڈالی گئیں، نہ پینے کے پانی کا انتظام کیا گیا، نہ وہاں پر روڈ ڈالی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر آپ ان تمام وارڈز میں جا کر دیکھتے ہیں، دورہ کرتے ہیں، تو آپ کو وہاں پر ایک بات عام نظر آئے گی کہ مہریاں ہیں تو پانی روڈوں سے نکل کر گھروں میں آ جاتا ہے، بارش ہوتی ہے تو ہم جنازے کو لے کر نہیں جاتے بلکہ ڈولے سے جنازے کو اٹھا کر 10-25 قدم چل کر پھر دوبارہ اس کو ڈولے میں رکھنا پڑتا۔ پینے کا پانی صاف مہیا نہیں دیا جاتا، کوئی انتظام نہیں ہے، لوگ بیمار پڑ رہے ہیں ان گندگی کی وجہ سے۔ پورے ناندیڑ شہر کا اگر کچرے کا ڈھیر کہیں پر لا کر ڈالا جاتا ہے تو ہمارے بستیوں میں لا کر ڈالا جاتا ہے۔ پورے ناندیڑ کا ڈرینیج اگر لے جا کر کہیں پر ٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا جاتا ہے تو ہمارے بستیوں میں بنایا جاتا ہے۔ بتائیے عزیزان ملت کہ پورے ناندیڑ کا کچرے کا ڈھیر لے جا کر ہمارے بستیوں میں ڈالنا، پورے ناندیڑ کا سیوریج لے جا کر ہمارے بستی میں ٹریٹمنٹ پلانٹ بنانا، کیا یہ ان لوگوں کی ذہن کی عکاسی نہیں کرتا جو ہمارے علاقوں میں ان تمام چیزوں کو بنا رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ناندیڑ سے دور 10 کلومیٹر کے قریب کچرے کا ڈھیر وہاں پر لے جا کر ڈالا جاتا، ڈرینیج کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹ شہر سے دور لے جا کر بنایا جاتا، مگر آخر کیا بات ہے کہ کیا ان بستیوں میں اگر ہم رہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کچرا لا کر وہاں پر ڈال دو؟ اگر ہم ان بستیوں میں رہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم وہیں پر ٹریٹمنٹ پلانٹ بناؤ۔ یہاں پر انسان رہتے ہیں، گو مختلف یا دیگر مذہب کو ماننے والے ہو سکتے ہیں، مگر ہمارے ہی بستیوں میں تمام گندگیاں کیوں؟ عزیز دوستو، اگر آج آپ کے ذہنوں میں سوال ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میرے وارڈ میں ترقیاتی کام نہیں کروائے گئے، تو مجھے آج کہنے دیجئے کہ جو اگر آپ کے ذہنوں میں سوال ابل رہا ہے
تو جواب آپ کو 14 تاریخ کے دن دینا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے تو یاد رکھیے آپ کے وارڈ اسی طرح رہیں گے، آپ کے عوام، غریب عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہو جائے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ یہ کانگریس کے لوگ مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگا رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے تعلق سے ایک فرقہ پرست ہم جماعت ہیں، ہمیں کمیونل پارٹی ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر میں کمیونل ہوں تو پھر آپ کیا ہیں؟ کتنے سال سے مہاراشٹرا میں اب اقتدار پر ہیں؟ 12 سال سے زائد آپ کو وقت مل چکا، آپ نے کئی اسمبلی کے الیکشن جیتے۔ بتائیے پھر آپ نے مہاراشٹرا کے مسلم اقلیت کو ریزرویشن کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی جماعت اگر واقعی میں سیکولر ہے اور ہم کمیونل ہیں، میں مانتا ہوں آپ کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے، تو بتائیے مہاراشٹرا میں ریزرویشن کیوں نہیں دیا جاتا؟ پڑوس ریاست آندھرا پردیش ہے، وہاں پر تو مسلم اقلیت 9% ہے، یہاں پر 13% سے زیادہ ہے، وہاں پر بھی کانگریس کی حکومت ہے، یہاں پر بھی کانگریس کی حکومت ہے، وہاں پر مسلم اقلیت کو 4% ریزرویشن ملتا ہے، نوکریوں میں ملتا ہے، تعلیم میں ملتا ہے، یہاں پر آپ کیوں نہیں ریزرویشن دیتے؟ تو عزیز دوستو، معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر مہاراشٹرا میں کوئی کانگریس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین یہاں پر آئی ہے، اب جانے کا نام ہم نہیں لیتے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر رہیں گے، مقابلہ کریں گے کانگریس پارٹی سے، اور مسلمانوں کو جو حق ملنا ہے، دستور ہند اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مسلم اقلیت کو ریزرویشن ملے۔ ہم ریزرویشن کی لڑائی کا بھی آغاز کریں گے۔ آج کانگریس کب تک دھوکہ دیتے رہے گی مہاراشٹرا میں؟ آپ ہم کو فرقہ پرست کہتے تو بتاؤ تمہاری ہی دور اقتدار میں آخر کیوں بچوں کو دہشت گردی کے نام پر گرفتار کیا جاتا؟ یہ ناندیڑ سے 4 بچے گرفتار ہوئے، اورنگ آباد میں جیلوں میں ہیں۔ کل آپ کے چیف منسٹر یہاں پر آ رہے ہیں، یہاں پر ایک سابقہ چیف منسٹر بھی کانگریس کی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے، سوال کریے، بتاؤ کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ بتاؤ کیا اگر میرے چہرے پر داڑھی ہے تو کہ میں کیا دہشت گرد ہوں؟ بتاؤ اگر میں نماز کو جاتا ہوں مسجد کو 5 وقت کی تو کیا میں دہشت گرد ہوں؟ آپ جان کر حیرت کریں گے کہ ابھی جس مسجد میں میں نے نماز عشاء پڑھی، وہاں پر جس بچے کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بڑے بھائی سے ملاقات ہوئی۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ اسد صاحب، مہاراشٹرا کی ATS ہمارے گھر کو آئی، تلاشی لی اور صرف ایک کتاب اٹھا کر لے کر گئی، اور جب ان گھر والوں نے پوچھا کہ ہمارے گھر سے کتاب کیوں اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، تو مہاراشٹرا کی پولیس نے کہا کہ نہیں، یہ کتاب بہت ضروری ہے، اس کو ہم کورٹ میں جمع کریں گے۔ میں نے اس لڑکے کے بھائی سے پوچھا کہ کون سی کتاب تھی، تو اس کے بھائی نے کہا کہ یہ مسنون دعاؤں کی کتاب تھی۔ کیا دعاؤں کی کتاب رکھنا جرم ہے یہاں پر؟ پوچھئے مہاراشٹرا کے چیف منسٹر سے، اگر ہم اللہ سے بھیک مانگنے کا طریقہ ان دعاؤں میں اگر وہ تمہارے لیے نامناسب ہے تو بتاؤ پھر کیا سیکولرزم یہ؟ کس بنیاد پر ہمارے بچوں کو گرفتار کر رہے ہیں؟ آج ناندیڑ کے گلی کوچوں میں آ کر ووٹ مانگ رہے ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان سے کوئی سوال تو کرے کہ بتاؤ کس بنیاد پر تم ہم کو تباہ و برباد کر رہے ہو؟ ہم کو بنیادی سہولتیں تم فراہم نہیں کرتے، ہم کو ریزرویشن نہیں دیتے، ہم کو پینے کا پانی نہیں دیتے، اور پھر اوپر سے ہمارے بچوں کو دہشت گردی کے الزام میں جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ کیا اس بنیاد پر آپ ووٹ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں یہاں پر؟ آج آپ کو فیصلہ کرنا عزیز دوستو۔ اور پھر مجلس فرقہ پرست، مجلس کمیونل، ارے آپ ریزرویشن دو نا، مہاراشٹرا میں کیوں نہیں دیتے؟ کیوں روک رہے ہیں آپ ہم کو ریزرویشن نہیں دیتے؟ اور پھر ہم فرقہ پرست ہیں، کوئی کانگریس کا ایک جوکر بولتا ہے حیدرآباد سے آئے، ہاں میں حیدرآباد سے آیا، کوئی آسمان سے تو نہیں ٹپکا نا، میں کسی نہ کسی جگہ سے تو آنا پڑے گا نا۔ اگر آپ کے لیڈر دلی سے آ کے بولتے ہم کو ووٹ دو، دلی میں پاور دو، تو آپ جب کیوں نہیں بولتے دلی سے آئے؟ آپ کیوں نہیں بولتے دلی سے آئے؟
اور پھر اگر ہم فرقہ پرست ہیں اور اگر آپ سیکولر ہیں تو مہاراشٹرا کی اسمبلی میں آپ ایک ریزولوشن کیوں نہیں پاس کرتے جس طرح آندھرا پردیش کی اسمبلی میں ایک ریزولوشن ہم نے پاس کیا؟ کیا پاس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی؟ کسی ہندوستان کے اسمبلی میں ریزولوشن نہیں پاس ہوا، کارٹون بنائے گئے، شان اقدس میں گستاخی کی گئی، امریکہ میں وہ ٹریلر بنایا گیا، اس کے خلاف اگر ریزولوشن پاس ہوا اسمبلی کا جس نے اس کو کنڈیم کیا تو آندھرا پردیش کے اسمبلی میں، آپ مہاراشٹرا کے اسمبلی میں ریزولوشن لا کے دکھاؤ ہم کو۔ ہم فرقہ پرست ہیں نا تو آپ سیکولر ہیں، آپ سیکولرزم کا آپ کے پاس سٹیمپ ہے، آپ جس کو سیکولر بولے انہیں سیکولر ہو گیا، آپ جس کو فرقہ پرست بولے انہیں فرقہ پرست ہو گیا۔ آپ کے دور اقتدار میں بابری مسجد شہید ہوئی، آپ سیکولر۔ آپ کے دور اقتدار میں بمبئی کی روڈوں پر مسلمانوں کو ننگا کر کے عصمت ریزی کی گئی، آپ سیکولر، ہم فرقہ پرست۔ دہشت گردی کے نام پر مالیگاؤں میں 2 بار بم بلاسٹ ہوئے، ہم کو گرفتار کیا گیا، آپ سیکولر، ہم فرقہ پرست۔ کون سی فرقہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دھوکہ دے رہے ہیں تم تمام عوام کو۔ آج ایک آلٹرنیٹ جماعت آپ کے پاس ہے، یہ لوگ ہمیشہ ہم کو ڈراتے کہ آپ ہم کو ووٹ دو نہیں تو شیو سینا آ جائیں گی۔ ارے کیوں کب تک لنگی اٹھا کے ڈراؤ گے کہ ہم مرد نہیں ہیں، تم ہی مرد ہو؟ کب تک تم ڈراؤ گے ہم کو؟ وہ شیر آ رہا، شیر آ رہا، ارے شیر آیا تو تمہار کو کھائیں گا، ہم کو نہیں کھا سکتا۔ تم کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے گا مہاراشٹرا میں انشاءاللہ، تم کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا، تب جا کر تمہارا غرور، تمہارا تکبر، یہ تمہارا ناشنا، یہ تمہارا فخر کرنا یاد رکھو۔ اقتدار ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتا، اقتدار آتا جاتا رہتا ہے۔ اب کانگریس پارٹی کو مہاراشٹرا میں اقتدار سے محروم کرنے کے دن شروع ہو گئے، اور میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس کا آغاز ناندیڑ کے بلدیہ کے الیکشن سے ہونا چاہیے، اس کا آغاز ناندیڑ کے بلدیہ کے الیکشن سے ہونا چاہیے۔ پورے ہم فرقہ پرست ہیں، حیدرآباد سے آ رہے یہ کمیونل پارٹی کے لوگ، تو پھر 2009 کے پارلیمانی انتخابات میں آپ نے کتنے مسلم اقلیت کو منتخب کروایا؟ عبد الرحمن انتولے اگر الیکشن ہارے تو کون ہارے؟ میں ہرایا، تم ہرائے ان کو؟ کس نے ان کو شکست دی؟ کیوں تم ان کو کامیاب نہیں کر سکے؟ یہ سوال ان تمام کانگریس والوں کے لیے ہے، سیکولرزم کی دہائی دینے والے، مجلس کو فرقہ پرست بولنے والے، بتاؤ تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ سید معین نے کہا این ٹی سی کی مل کیوں بند ہو گئی؟ اسپننگ مل بند ہو گئی، کون خریدے اسپننگ مل کو؟ میرے رشتہ دار خریدے، آپ کے رشتہ دار خریدے؟ کون خریدے اسپننگ مل کی زمین کو؟ پاندان روڈ پر زمین لی گئی شرما صاحب کی، قبرستان بنائیں گے، اس کے بعد کون زمین کھا گئے؟ میں کھایا، تم کھائے؟ کہاں گئی وہ قبرستان کی زمین؟ کل چیف منسٹر صاحب آ رہے، پوچھو، جواب دو تم یہاں پر۔ اچھا ہم فرقہ پرست، میں چیف منسٹر مہاراشٹرا سے پوچھنا چاہتا ہوں، پرتھوی راج صاحب سے، آدرش کا سکیم میری ساس کو ملا، تمہارے ساس کو ملا؟ کس کو ملا فلیٹ؟ ہم پھر بھی فرقہ پرست، آپ سیکولر ہے۔ ارے وہ جو ہندوستان کے غیور سپاہی، ہماری انڈین آرمی کے بہادر سپاہی جو اس ملک کی ایک انچ زمین کی حفاظت کر رہے، 10-10 ہزار اونچی چوٹیوں پر رہ کر، ان کو نہیں ملتا، ان کی بیواؤں کو آپ کو ساس یاد آ گئی۔ ارے شرم تو کرو ہم پر جھوٹا الزام لگانے سے پہلے، اور پھر ہم کو یہ بولتے 149 کی نوٹس دے دیے میرے کو۔ سمجھ میں نہیں آیا میرے کو کیوں دیے 149 کی نوٹس دیے؟ اس میں بولے کہ آپ کوئی کیا بولے اس میں، ہاں کمیونل بات نہیں کرنا اپنی تقریر میں، فرقہ پرستی کی بات نہیں کرنا 149۔ ارے میں کون سی فرقہ پرستی کی بات کروں گا؟ یہ تو کوئی کلچرل نائٹ نہیں ہے نہ کہ یہاں پر ڈانڈیا کھیلنے آ رہے لوگ، یہاں پر تو حقیقت بولنا پڑے گا نا عوام کو۔